تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی اعلیٰ مقام پر فائز ہوگے، تم ہی سر بلند ہوگے۔ یہ رب کا وعدہ ہے قرآن مجید میں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ اے مومنو، اے محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والو، اے مواحدو، اے رب العزت کو ماننے والو، اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تم ہی بلند ہوگے، تم ہی سرخرو ہوگے، تم ہی سر بلند ہوگے، تم ہی کامیاب ہوگے۔ یا الہ العالمین، میں جب اس جملے کی طرف دیکھتا ہوں، پھر مسلمانوں کی صورتحال کو دیکھتا ہوں، چاہے ہماری انفرادی صورتحال ہو یا بحیثیت قوم ہماری صورتحال ہو، یا پوری کائنات کے اندر بحیثیت امت مسلمہ کے حوالے سے ہم دیکھیں، ہم ہر محاذ پہ مار کھا رہے ہیں، ہر محاذ پہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ حضرات محترم، اگر ہم اپنی انفرادی زندگی کی طرف نظر ڈالیں، اپنی گھریلو زندگی کی طرف نظر ڈالیں، اپنی معاشرتی زندگی کی طرف نظر ڈالیں، چاہے کوئی بھی ایشو سامنے رکھ لیں، کوئی پہلو سامنے رکھ لیں، زندگی گزارنے کا کوئی بھی پہلو آپ سامنے رکھ لیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم گھاٹے میں آئے، ہم خسارے میں آئے، ہم دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ہم نامراد اور ناکام زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے گھروں سے خوشیاں روٹ چکی ہیں، ہمارے گھروں میں غم و اندو کا طوفان آ رہا ہے۔ حضرات محترم، کوئی بندہ خوش نہیں ہے، ہر بندہ رو رہا ہے، کوئی مہنگائی کو رو رہا ہے، کوئی گھر کے حالات کو رو رہا ہے، کوئی آپس کی نا اتفاقی کو رو رہا ہے، کوئی رشتہ داروں اور اپنے دوست احباب کے رویوں کو رو رہا ہے۔ ہر مسلمان بندہ ہر محاذ پہ، ہر پہلو کے اندر رو رہا ہے۔ اور اگر ہم اپنی معاشرتی زندگی کا جائزہ لے لے حضرات محترم، کوئی بندہ آپ کو اطمینان سے زندگی گزارتا نظر نہیں آئے گا، کوئی پرسکون زندگی گزارتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ہمارا معاشرہ سارے کا سارا مضطرب ہو چکا ہے، بے چین ہو چکا ہے، پریشان ہو چکا ہے، سمجھ نہیں آتی وہ سکون کدھر چلا گیا، وہ اطمینان قلبی کدھر چلا گیا، وہ تسکین قلب کدھر چلا گیا۔ حضرات محترم، انفرادی زندگی کا جائزہ لیں تب بھی، اور اگر اپنے گھر کی زندگی کا جائزہ لیں، خانگی اور خاندانی زندگی، وہ بھی اضطراب کا شکار ہے۔ معاشرتی زندگی کا جائزہ لیں، اپنا معاشرہ جس میں ہم رہتے ہیں وہ بھی اضطراب کا شکار ہے۔ اگر بحیثیت قوم، پاکستانی قوم کے حوالے سے جائزہ لیں، حضرات محترم، پوری ملک پاکستان کی قوم، پوری ملک پاکستان کی قوم مضطرب ہے، پریشان ہے، پریشان حال ہے۔ اور اگر پورے عالم اسلام کے حوالے سے امت مسلمہ کا جائزہ لیں، حضرات محترم، اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، آپ اگر اخبار پڑھتے ہیں، آپ اگر حالات حاضرہ سے باخبر ہیں، تو آپ کے کانوں تک اور آپ کی نظروں کے سامنے یہ خبریں ضرور آئی ہوں گی کہ ان فلسطین میں کسنے والے چھوٹے چھوٹے بچے جن کو ذبح کیا جا رہا ہے، وہ چھوٹی بچیاں جن کو ذبح کیا جا رہا ہے، وہ بچے جن کو فلسطین کے اندر صرف مسلمان ہونے کی پاداش میں، صرف اسلام قبول کرنے کی پاداش میں، صرف محمد عربی کے امتی ہونے کی وجہ سے یہودی ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ اور حضرات محترم، ایک صحابی نے فلسطین میں جا کے کہا، اس کا یہ تبصرہ تھا کہ یہ فلسطین تو مجھے قبرستان نظر آتا ہے۔ آگے سے ایک بابا بولا جس کے بچے کسے پڑے تھے، ذبح ہوئے پڑے تھے، وہ بولا، اس نے کہا نا، فلسطین کو قبرستان نہ کہو، ہم سے پوچھو قبرستان کون ہے۔ ان نے پوچھا صحابی نے کہ جناب بتاؤ قبرستان کون ہے؟ اس نے کہا کہ
کہ ہم قبرستان نہیں ہے، ہم تو اللہ کے نام پہ جانیں کٹا کر یہ گھٹ گھٹ کر مرنے کی بجائے ہم شہادت کی موت کو گلے لگا رہے ہیں۔ اور قبرستان ہم نہیں بلکہ قبرستان 57 اسلامی ملک ہے، اور 57 اسلامی ملکوں کے سربراہ اور عوام ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں، ہمارے ذبح ہونے کی خبریں تو سنتے ہیں، ہمارے حالات کی فوٹو تو دیکھتے ہیں، لیکن ان کے حکمرانوں کے کانوں پہ جو نہیں رینگتی، ان کو ضمیر آواز نہیں دیتا، ان کا ایمان سویا پڑا ہے، وہ بیدار نہیں ہوتا۔ اور امت مسلمہ کے یہ سربراہان ان کو غیرت نہیں آتی کہ کم از کم ایک بیان دے دیں کہ ہم ساری امت مسلمہ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ یہ بیان دینے کی توفیق سعودی عرب کے بادشاہ کو اس لیے نہیں کہ کہیں امریکہ ناراض ہو کر ہماری 100 سالہ بادشاہت کا جو سسٹم چل رہا ہے اس کو جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کا نام دے کر ہماری بادشاہت کو امریکہ ختم نہ کر دے۔ ہمارا بادشاہانہ سلسلہ ہے، کوئی ووٹ شوٹ ہمارے نہیں ہوتے، جس کو لڑی در لڑی پشت در پشت ہم حکومت کرتے آ رہے ہیں۔ حکمرانوں کو، سعودیہ کے حکمرانوں کو یہ ہے کہ جناب اگر ہم فلسطین کے حق میں بولے اور اسرائیل کے خلاف بولے، امریکہ ناراض ہو جائے گا، ہماری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی۔ ملک پاکستان کی حکومت کو یہ خطرہ ہے اگر ہم فلسطین کے حق میں بولے اور امریکہ کو ناراض کر بیٹھے تو IMF ادارہ جس سے لے کے ہم کھاتے ہیں یہ ادارہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہمیں قرض نہیں ملے گا۔ آج جا کے پوری امت مسلمہ کا اگر کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے تو وہ ہے صرف اور صرف پیسہ۔ حضرات محترم، مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب کملی والے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک محاذ پر فتح حاصل کرنے کے بعد اپنے صحابہ کرام کے ساتھ واپس آ رہے تھے۔ صحابہ بڑے خوش تھے کہ رب العزت نے ہمیں فتح و کامرانی سے نوازا۔ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ وہ دن میں دیکھ رہا ہوں جب تم کمزور ہو جاؤ گے، تم شکست کھاؤ گے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم جدھر جاتے ہیں رب فتح عطا کرتا ہے، بدر میں 313 ہوتے ہیں فتح ہمیں ملتی ہے، حضرات محترم خندق میں فتح ہمیں ملتی ہے، خیبر میں فتح ہمیں ملتی ہے، تبوک میں فتح ہمیں ملتی ہے، بدر سے لے کر مسجد اقصی اور فلسطین کے فتح کرنے تک ہم سارے یہ علاقے، ساری جنگیں، سارے محاذ اللہ نے ہمیں فتح اور کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی ہے۔ لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب تم کمزور ہو جاؤ گے۔ یا رسول اللہ وہ بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ کیا 313 سے بھی کم ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تم اربوں خربوں میں ہو جاؤ گے۔ یا رسول اللہ پھر اتنے زیادہ اربوں میں ہو کے ہم کیوں شکست کھائیں گے؟ میرے پیغمبر اکرم نے فرمایا تم میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، تم میں جو بیماری پیدا ہوگی وہ تمہیں کمزور کرے گی۔ یا رسول اللہ وہ کون سی بیماری ہے؟ حضور نے فرمایا تمہیں وہن لگ جائے گا، وہن واہنون، وہن لگ جائے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ مل وہن، وہن کیا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہن وہ بیماری ہے کہ بندہ ایمان کے بدلے میں، ایمان کے مقابلے میں پیسے کو قیمتی سمجھے، غیرت کے مقابلے میں دولت کو قیمتی سمجھے، پیسے کے مقابلے میں ایمان کو کمزور سمجھے، اسلام کو کمزور سمجھے، اور ہر دم نفع و نقصان جب بھی اپنا جو پیمانہ کرنے لگے، پیمائش کرنے لگے، کسوٹی اس کی دنیا کے اندر صرف اور صرف پیسہ ہو۔ حضرات محترم وہ وہن کی بیماری لگ چکی ہے آج ہمیں، آج ہم برباد ہیں، ہم اربوں خربوں ہو کے 8 ارب انسان اس زمین پر بستے ہیں، 8 ارب انسان بستے ہیں، 4000 مذہب ہے دنیا میں، 4000 مذہب ہے دنیا میں، 8 ارب انسان ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مسلمان ہے۔ حضرات محترم ان 8 ارب انسانوں میں 2 ارب 2
مسلمان ہے، کوئی ہزاروں میں ہے، کوئی مذہب سینکڑوں میں ہے، کوئی مذہب ہزاروں میں ہے، کوئی مذہب لاکھوں میں ہے، ہزاروں مذہب ایسے ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ آج ہم امت مسلمان محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے جو ہم مسلمان ہیں، ہم نہ سینکڑوں میں آئے، نہ ہزاروں میں آئے، نہ لاکھوں میں آئے، نہ کروڑوں میں آئے، بلکہ کروڑوں سے بھی آگے ہم 2 ارب ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر۔ لیکن کشمیر میں ہم مار کھا رہے ہیں، انڈیا میں ہم مار کھا رہے ہیں، بوسنیا چیچنیا میں ابھی ہم مار کھا کے فارغ ہوئے، افغانستان میں ہم نے مار کھائی، عراق ہم میں مار کھائی عراق کے اندر، اب فلسطین میں ہم مار کھا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حضرات محترمہ ذرا غور کریں کہ وجہ کیا ہے۔ ہماری انفرادی زندگی بھی پریشان، ہماری گھریلو زندگی بھی پریشان، ہم اگر اپنی ذات کے اندر دیکھیں تو ہماری روح بھی پریشان، ہمارا دل بھی پریشان، ہمارا من بھی پریشان، ہمارا معاشرہ بھی مضطرب، ہم عالمی لیول پر بھی ساری قوموں سے کمزور کیوں جا رہے ہیں؟ علامہ اقبال قلندر لاہوری نے کہا کہ تجھے جو بیماری ہے وہ وجہ صرف ایک ہے، وہ یہ تمہیں بیماری ہے کیا؟ اے اقبال کہتا ہے اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، اے کلمہ پڑھنے والے تم تہی دست ہو گئے ہو۔ اے اقبال کیوں؟ میرے پاس تو کروڑوں کا روپیہ، کروڑوں کی جناب سرمایہ کاری ہے، میں کیسے تہی دست ہو گیا ہوں؟ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی کروڑوں میں کوٹھی ہے، چاہے نجائز پیسے کی بنا کے اوپر لکھ دیتے ہیں ہم ہاذا من فضل ربی، کروڑوں کا نجائز حرام کے پیسے کا کمایا ہوا، حرام کے پیسے کی دولت جو 2 کروڑ لگائے اور مکان بنایا، اس کے اوپر لکھا ہاذا من فضل ربی، حرام کے اوپر فضل ربی کا بورڈ لگا دیا گیا۔ حضرات محترم اقبال کہتا ہے کہ تمہیں جو بیماری ہے وہ یہ ہے، اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، اے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے تو ذوق و شوق و سوز و درد سے تو تہی دامن ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اقبال کہتا ہے می شناسی عصر حاضر با ما چہ کرد، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ زمانے نے تمہارے ساتھ کیا کھیل کھیل دیا۔ عصر حاضر می شناسی عصر حاضر با ما چہ کرد، یہ اس نئے دور میں تیرے ساتھ کیا کھیل کھیل دیا؟ اے اقبال کیا کھیل کھیل ہے؟ اقبال جواب دیتا ہے، کہتا ہے عصر ما راز ما بیگانہ کرد، یہ جو عصر حاضر ہے، یہ وقت ہے، موجودہ زمانہ ہے، اس نے آج کے مسلمان کو بیگانہ کر دیا۔ اے اقبال کیسے بیگانہ؟ کہتا ہے از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد، یہ سارا معاشرہ سارا کچھ ہے اس کے پاس، اگر ہے نہیں تو جمال مصطفیٰ نہیں ہے، جمال مصطفیٰ سے یہ معروم ہو گیا، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے یہ خالی ہو گیا، حضور کی محبت سے یہ خالی ہو گیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دعوے تو بڑے کرتے ہیں، ہاں جناب ہمارے نعرے ضرور ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، لیکن اس کا تعلق صرف نعروں کے ساتھ ہے، ہماری عملی زندگی کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا، ہم اندر سے اس نبی کے ساتھ نہیں ہے، جس کا کلمہ زبان پر لاتے ہیں، ہم اپنے زندگی کے سارے معاملات اس مصطفیٰ کو دیکھ کر طے نہیں کرتے، اپنے رسم و رواج کو دیکھ کر طے کرتے ہیں۔ چلو نماز تو ہم سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتے، جو زندگی گزارنے کے باقی طریقے ہیں، جو ہماری شادیوں کے طریقے ہیں، جو ہمارے مرنوں کے طریقے ہیں، حضرات محترم ان میں بھی تو ہم معاشرے کی رسم کو سامنے رکھتے ہیں، دین اسلام کو سامنے نہیں رکھتے۔ نماز تو اس لیے نہیں پڑھتے کہ جناب کپڑے پاک نہیں، غفلت ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی
ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کس میدان میں تو پکا مسلمان ہے؟ نہ تو ہم رسم و رواج چھوڑ سکے دین کے لیے، نہ طرز زندگی چھوڑ سکے دین کے لیے، نہ اٹھنا بیٹھنا یا چلنا پھرنا اپنے معاملات دین کے مطابق بنا سکے، نہ ہمارے پاس ٹائم بچا عبادت کے لیے، نہ نماز کے لیے ہمارے پاس ٹائم بچا، نہ عبادات کے لیے وقت ہے، نہ اپنی زندگی گزارنے کا لہجہ ہم محمد عربی کی تعلیمات کے مطابق بنائیں. حضرات محترم اگر شناختی کارڈ کے اندر مذہب کے خانے میں ہمارا نام مسلمان بھی ہو. اقبال کہتا ہے کہ اے مسلمان، اگر تو چاہتا ہے کہ وہ پرانی کامیابی کا دور آ جائے، اگر تو چاہتا ہے کہ وہ کامیابیاں، وہ عزتیں، وہ افتخار، وہ سارا کچھ تجھے مل جائے، اے تہی عززوں کو شوق و سوز و درد، اے مصطفیٰ کریم کے عشق سے خالی انسان، می شناسی عصر حاضر بہا ماچے کرد. یہ موجودہ زمانے نے تیرے ساتھ کیا کر دیا؟ عصر ماراز ماں بیگانہ کرد. اس عصر حاضر نے ہمیں ہم سے بیگانہ کر دیا، ہمیں ہم سے بیگانہ کر دیا. کیسے از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد. اس زمانے نے ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال سے بیگانہ. حضرات محترم ذرا آؤ نا جھلک دیکھو مکے کے اندر